اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ماہر امور خارجہ حامد المشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر, ویلکم ٹو نیوز مارننگ. حامد صاحب, کیا کہیں گے اب یہ جو ہونے جا رہی ہے کانفرنس, اور بھارت بہت زیادہ انسیکیور فیل کر رہا ہے, چائنا کی کوشش ہے کہ پاکستان بھی اس کا رکن بنے. سر اگر پاکستان اس کا رکن بن جاتا ہے تو اکنومیکلی ہمیں کس طرح کا فائدہ ہو سکتا ہے, کتنی سوٹیبل ہے ہمارے لیے یہ چیز؟ بہت شکریہ جہاد. دیکھیے بات یہ ہے کہ برکس کا جو مقصد ہے نا وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ دنیا کے میں جو پیٹرو ڈالر یا ڈالر کے اوپر انحصار ہے امریکی ڈالر کے اوپر, اس کو کم سے کم کیا جائے. اور اس کے نتیجے میں یہ دنیا کی بڑی معیشتوں نے یہ تنظیم بنائی جس کے اندر کوشش کی گئی کہ لین دین کے لیے, معاشی معاملات کے لیے ڈالر سے ہٹ کر لوکل کرنسیز کے اندر جو ہے وہ لین دین کیا جائے گا. اور پاکستان کا جہاں تک بات ہے, پاکستان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پاکستان کے اندر جو پاکستان کو زر مبادلہ کے حوالے سے یا پاکستان کو جو ایکسپورٹس کے حوالے سے جہاں ڈالر کا بہت شدید کمی کا رہتی ہے, کمی کا شکار رہتا ہے, وہاں پر پاکستان اس تنظیم کا حصہ بن کر بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس تنظیم کو بھی بہت زیادہ مضبوطی ملے گی پاکستان کے شامل ہونے سے. اور جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چائنا کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں, چاہے وہ آسیان ہو, ایس سی او ہو یا دوسرے پلیٹ فارم ہو, اس میں پاکستان کو ساتھ ساتھ لے کر چلے اور ساتھ شامل کروائے اور پاکستان کو معاشی طور پر اس سے فائدہ ہو, دنیا میں پہچان جو ہے وہ پاکستان کی مزید بڑھے. اسی طرح ایک ہی وقت میں انڈیا وہ واحد ملک ہے جو ہر جگہ پاکستان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے, لابنگ کرتا ہے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا پلیٹ فارم ہو. سارک ممالک جیسا پلیٹ فارم انڈیا کی گندی سازشوں کی وجہ سے ناکام ہو گیا. تو اسی طرح انڈیا کی کوشش تو رہتی ہے کہ پاکستان کو ہر حالت میں پیچھے رکھے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ برکس کے اوپر پاکستان کو نہ صرف بہت فائدہ ہوگا بلکہ خود برکس ممالک کی اچھا بڑی خواہش حامد, ہوگی یہ کہ پاکستان بتائیے ان کے ساتھ کہ پلیٹ فارم پہ آئے. رشیا اور جو یوکرین کی وار تھی اس کے بعد جو رشین لابی ہے اب وہ بھی چائنا کے ساتھ ہے اور ان کا بھی بڑا گٹھ جوڑ ہے, تو یعنی برکس میں ان کی پوزیشن بھی اسٹرانگ ہو چکی ہے. آپ کو لگتا ہے ابھی انڈین کرنسی بھی, آپ کو ٹریڈنگ جو ہے وہ انڈین اپنی اپنی کرنسی میں کر رہے ہیں ٹریڈ, جو کہ بہت اچھی چیز ہے, اور یہ پاکستان میں بھی ہو جائے تو بہت ہی زیادہ جو مسائل ہیں معاشی وہ حل ہو سکتے ہیں. ابھی یہ سطحی باتیں ہم بالکل. کر رہے ہیں کہ چائنا یہ کر لے گا وہ کر لے گا, گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, حقیقت کتنی ہیں کہ پاکستان واقعی برکس میں شامل ہو سکتے ہیں, بیکاز باقی کنٹریز بھی بڑے خواہش مند ہیں اس میں شامل ہونے کے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کا تو برکس میں شامل ہونا جو ہے وہ بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پاسبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے کافی عرصے سے چائنا کے ساتھ ساتھ رشیا سے بھی اپنے تعلقات کو بہتر کیا ہے. اور پاکستان نے جس انداز میں رشیا یوکرائن وار میں اپنے آپ کو علیحدہ رکھا, پھر اس کے بعد پاکستان نے جس انداز میں امریکہ کے جو بہت سارے معاملات ہیں اس میں واضح طور پر کہا کہ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنا مفاد پہلے دیکھے. تو اس حوالے سے پاکستان کی تو سب سے بڑی خوبی ہے کہ پاکستان کوئی دوہرا معیار نہیں کر رہا. انڈیا ایک طرف سے کوارڈ کی تنظیم کا حصہ بن کر چائنا کے خلاف ایک اتحاد بنا کے چل رہا ہے جس میں آسٹریلیا اور امریکہ شامل ہیں, جبکہ دوسری جانب برکس بنا کے وہ امریکہ کے خلاف چل رہا ہے. میں تو امریکہ پہ حیران ہوتا ہوں, بلکہ چائنا کو بھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ایک ملک ایک ہی وقت میں دو مختلف پلیٹ فارمز کو جوائن کر سکتا ہے جو ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے جناب مخالفت رکھتے ہیں. تو لیکن انڈیا حامد کی صاحب تو یہ جو آپ نے تو بات بالکل ٹھیک کی ہے. سر اکثر جب سے دنیا یونی پولر سے بائی پولر ہوئی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو ہاتھیوں کی جنگ میں جو غریب ہے نا وہ مارا جاتا ہے. ایک طرف امریکنز انٹرسٹ ہیں ہمارے ساتھ, آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, اور دوسری طرف چائنا ہے ہمارے ساتھ. تو ان دونوں چیزوں میں لڑائی میں سر ہم کہاں سٹینڈ کریں گے, ہمارا مفاد کس کے ساتھ ہے, ہمیں کس طرح لے کے چلنا ہوگا اپنی خاص طور پہ جو ہماری فورن پالیسی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایکچولی نا اب دنیا کی ڈائمینشنز یونی پولر اور اب بائی پولر سے ہٹ کر ملٹی پولرز پہ چلی گئی ہیں. یعنی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس معاملات میں آپ کا مفاد کس کے ساتھ ہے.
اگر تیل کا لین دین آتا ہے تو ہمارا جو ڈائریکٹ مفاد ہے وہ لوکل کرنسیز کے ساتھ لین دین کرنے میں ہے. اگر پاکستان کی ایکسپورٹس کی بات آتی ہے تو پاکستان کا مفاد ڈالر میں لین دین کرنے میں ہے. اگر پاکستان کی بارٹرنگ کی بات آتی ہے تو پاکستان کا مفاد جو ہے وہ لوکل کرنسیز کے لین دین میں ہے. سو جب ملٹی پولر اکانومی جب دنیا میں طاقتیں ہوتی ہے تو پھر آپ کو ملٹی ڈائمینشن اکانومی سیٹ کرنی پڑتی ہے, یعنی کہ ایسی اکانومی جس میں آپ مختلف جہتیں سیٹ کرتے ہیں. اور پاکستان میرا خیال ہے اب اسی طرف جا رہا ہے کہ پاکستان کی کوشش یہ ہوگی کہ جہاں اپنا ملکی مفاد, جہاں اپنا معاشی مفاد ہے اس کو سب سے پہلے آگے رکھا جائے, نہ کہ یہ کہ کسی سپر طاقت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, سپر پاور کو خوش کرنے کے لیے خود اپنی معیشت کو دباؤ میں لانا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ برکس کے نتیجے میں پاکستان کو معاشی طور پر بڑی سپورٹ ملے گی, اور پاکستان کے یہ جو آئی ایم ایف کا سر دوسری پاکستان پہ طرف دباؤ امریکہ ہم رہتا سے ہے یا ناراض نہیں ہوگا اگر FATF ہم برکس کا پاکستان پہ حصہ دباؤ بنتے رہتا ہے, ہیں, یہ کام تو ہو. امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے بڑے ٹرمز ہیں, بڑے مفادات وابستہ ہیں, تو وہاں سے کوئی سائیڈ افیکٹ آنے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ آؤٹ کمز تو کچھ نہ کچھ ہوں گے اس کے. دیکھیں بالکل ہوں گے, میں سمجھتا ہوں, لیکن پھر پاکستان کو یہاں پر انڈیا کی مثال لینی پڑے گی کہ انڈیا بھی تو ایسے کرتا ہے نا کہ تیل لینا ہو تو سب سے پہلے پوری کھلے عام کہتا ہے جی کہ میں روس سے تیل بھی لوں گا, یوکرائن کی جنگ کا حصہ بھی نہیں بنوں گا, اور امریکہ سے میری دوستی بھی رہے گی. تو پاکستان کو بھی اسی طرح کا سٹانس لینا ہوگا کہ دوستیاں اور سپر طاقتوں کے درمیان یا کسی بھی طرح اپنے قومی مفادات پر کمپرومائز کر کے اچھا نہیں مشرقی ہوں صاحب, گی. جو آج اجلاس ہو رہا ہے یہ جوہانسبرگ میں, اس کی تھوڑی اجلاس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں, کتنی امپورٹنس ہے اس کی اور کیا پروسیس ہوتا ہے, کس طرح سے پاکستان شمولیت اختیار کرے گا, بیکاز انڈیا تو کبھی بھی ووٹ نہیں دے گا پاکستان کے حق میں. دیکھیے اس کے اندر ابھی جو سٹیج ہے اس کے اندر پاکستان بحیثیت مبصر یعنی ایز اے واچنگ پارٹیسپینٹ بیٹھے گا. پاکستان اس کارروائی کا حصہ بنے گا جس میں پاکستان کو بولنے کی اجازت تو نہیں ہوگی ڈائریکٹلی, لیکن پاکستان اس ساری کارروائی کو دیکھے گا. پھر پاکستان کے بارے میں رائے دی جائے گی. اس کے اندر دیکھنا ہوگا کہ چائنا کے علاوہ ساؤتھ افریقہ اور رشیا کی کیا رائے ہوتی ہے. ہمیں انڈیا کی رائے کا تو پتہ ہے کہ انڈیا کہے گا جی کہ پاکستان میں بہت سارے معاملات کو اٹھائے گا, حکومت کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے, اس نے تو اپنا سیم راگ وہی الاپنا ہے. لیکن پاکستان کا کیس وہاں مضبوط ہوتا ہے جب پاکستان کے برازیل سے تعلقات بہت اچھے ہیں. پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو مشکل وقت میں سپورٹ کیا ہوا ہے ماضی میں, نیلسن منڈیلا کے دور میں اور اس کے بعد. ساؤتھ افریقہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ بات جانتی ہے کہ پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو مشکل وقتوں میں سپورٹ کیا. اگر ساؤتھ افریقہ, رشیا اور چائنا جو ہیں وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں تو بہت قوی امکان ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال میں پاکستان کو برکس کی ممبرشپ مل جائے. چلیں جی, ہم امید کرتے ہیں کہ 2 سے 3 سال میں پاکستان کو برکس کی ممبرشپ. بہت شکریہ ڈاکٹر حامد خان.